بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ دوستوں، بعض اوقات آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو جاتی ہے تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ لوگوں پر شک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ اپنی قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ عمل ایک تو قرآنی عمل ہے، دوسرا یہ بہت ہی پر اثر اور جلالی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مال و دولت دیکھ کر کچھ لوگوں کا ایمان بدل جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چوری ایک چھوٹا موٹا گناہ ہے، تو ابھی مال کی ضرورت ہے، اس لیے چوری کر لی جائے، کسی کو کیا پتہ لگے گا۔ اس عمل کے حوالے سے میں آپ کو ایک دلچسپ اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ مجھے ہمارے ایک جاننے والے نے سنایا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار دوستوں کی محفل تھی، رات دیر ہو گئی۔ ایک صاحب کی عادت تھی کہ بیٹھتے وقت اپنا پرس اور موبائل ساتھ ہی رکھتے تھے۔ اس محفل میں کل 10 لوگ تھے۔ شعر و شاعری کی محفل تھی۔ درمیان میں کئی بار لائٹ بھی چلی گئی، لیکن پھر فوراً واپس آ گئی۔ جب محفل ختم ہوئی تو ان صاحب کا پرس غائب تھا۔ پرس کے اندر اچھے خاصے پیسے تھے۔ پرس غائب ہونے پر وہاں پر شور مچ گیا۔ کچھ لوگ محفل ختم ہونے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہاں موجود لوگوں نے اس صورتحال پر خود کو رضاکارانہ تلاشی کے لیے پیش کیا، لیکن سب چیزیں بے سود رہیں۔ پرس نہیں ملا۔ ان صاحب کو میں چوری کے لیے عمل بتا چکا تھا، تو ان صاحب نے چور کو پکڑنے کے لیے انہی تمام لوگوں کو پھر اپنے گھر بلا لیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو ان صاحب نے اس عمل کی بدولت نہ صرف چور کو پکڑ لیا، بلکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ چور کون تھا، سوائے ان صاحب کے جنہوں نے عمل کیا تھا۔ چور بہت شرمندہ تھا۔ بہرحال ان صاحب نے ان کو معاف کر دیا۔ تو دوستوں، یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ اگر عمل کرنے والا نہ چاہے تو اس کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا کہ چوری کس نے کی ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی خاص شرائط نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی بات کا کوئی ڈر و خوف ہے۔ تو مجھے امید ہے دوستوں، یہ عمل آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ تو دوستوں، چلتے ہیں عمل کی طرف۔ دوستوں، اسکرین پر آپ کو عمل کا طریقہ نظر آ رہا ہوگا۔ جب بھی آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو جائے تو آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہ چیز خود رکھ کر بھول گئے ہوں، لیکن جب وہ چیز اچھی طرح تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو پھر آپ کو جن لوگوں پر شک ہو ان کو کھانے کے بہانے روک لے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنے لوگوں پر بھی شک ہو اس کے حساب سے آپ نے چاول پکانے ہیں، اور چاول پکانے سے پہلے آپ نے ان چاولوں پر سورہ واقعہ کی آیات مبارکہ 83، 84، 85 کو 1100 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر کے پھر ان چاولوں کو پکانا ہے۔ اسکرین پر آپ کو یہ تینوں آیات مبارکہ نظر آ رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے، مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ اس عمل کے بعد جن لوگوں پر بھی آپ کو شک ہو ان کو دم کیے ہوئے چاول کھلانے ہیں۔ جو چور نہیں ہوں گے وہ تو چاول آرام سے کھا لیں گے، لیکن جو چور ہوگا چاول اس کے حلق میں پھنس جائیں گے اور اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتریں گے، اور وہ اس قدر کھانسے گا کہ اس کا کھانا محال ہو جائے گا۔ پس پھر آپ نے انہی 3 آیات مبارکہ کا دم اس شخص پر کرنا ہے، تو وہ خود اپنا جرم قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اس عمل کی بس 2 شرائط ہیں۔ ایک تو اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی کو نہیں بتانا،
ورنہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ ویڈیو کے آخر میں میری اپنی تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور چینل کے بہت بڑے سپورٹر سید ذکی حیدر کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو دور کرے اور ان کے اہل خانہ کو بھی ہر قسم کی خوشیاں میسر کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیں کہ اللہ ہمارے بھی جان و مال کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔